रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, कैसे रूहानी ताकत बढ़ती है, रूहानी ताकत बढ़ने से बंदे को क्या हासिल होता है। रूहानी ताकत एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के साथ बंदा पूरी दुनिया को ऐसे मगलूब कर देता है। रूहानियत एक तो अल्लाह वालों की मजलिस में बढ़ती है, एक तो फिर अल्लाह वाले जो आपको अपने हाथ पे बैत करते हैं, इससे ये रूहानियत बढ़ती है। यानी 5 वक़्त की नमाज और एक तहज्जुद की नमाज, तो समझ लें कि वो सबसे पहले अल्लाह पाक उसको एक अपना वली बना देते हैं कि ये आप रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, इसको मुजाहिदा कह लें, या आप पढ़ने में बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, मुजाहिदा कह। और एक रूहानी तरीका दूसरा है कि वो नंगा फिरना और गले के अंदर तावीज़ डालना या तस्बीहां डालना, किसी दरबार के आगे बैठ जाना, कुछ ना खाना और इस तरह की नमाजें ना पढ़ना और नापाक रहना, यानी ये भी रूहानियत है, लेकिन ये शैतानी रूहानियत पे। तो आप 5 वक़्त की नमाज और एक तहज्जुद की नमाज, और तहज्जुद में कुरान को देख के अगर आप पढ़ते हैं तो देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ 8 दिन इस अमल को आप कर लें, 8 दिन इस अमल को कर लें। और दूसरी, नज़रों की हिफाजत। नज़रों की हिफाजत आप अगर करते हैं तो नज़र कहते हैं कि शैतानों के तीरों में से एक तीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, कैसे रूहानी ताकत बढ़ती है, रूहानी ताकत बढ़ने से बंदे को क्या हासिल होता है। रूहानी ताकत एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के साथ बंदा पूरी दुनिया को ऐसे मगलूब कर देता है। ये रूहानी ताकत एक ऐसी चीज़ है कि जब अल्लाह वालों के पास आई और अल्लाह वालों से जब ये ज़ाहिर हुई, तो फिर एक अल्लाह वालों का वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो शेर पर बैठे हुए थे और हाथ में उन्होंने सांप पकड़ा हुआ था। तो एक अल्लाह वालों ने देखा तो उन्होंने कहा, ये कैसा मैं देख रहा हूँ और ये क्या देख रहा हूँ। जब वो अल्लाह वाले करीब आए तो कहते हैरान हो गए वो आपको देख के, शेर पे सवारी, सांप हाथ में पकड़ा हुआ है, आपने क्या किया। तो 2 जुमलों में उन्होंने बात ख़त्म कर दी सारी रूहानियत कि मैंने अपना सर अल्लाह के आगे झुका दिया, मैंने अपनी ख्वाहिशात सब की सब छोड़ दी और अल्लाह की मान ली, तो अल्लाह ने ये सारी मखलूक मेरे ताबे कर दी। एक तो रूहानियत ये है। मैं हूँ आमिर नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिर नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रूहानियत के आज बहुत सारे तरीके आपके सामने आते रहते हैं। रूहानियत एक तो अल्लाह वालों की मजलिस में बढ़ती है, एक तो अल्लाह वालों की मजलिस में ये रूहानियत बढ़ती है। फिर अल्लाह वाले जो आपको अपने हाथ पे बैत करते हैं, इससे ये रूहानियत बढ़ती है। फिर वो अल्लाह वाले आपको जो वजीफ़ा दें, आपको जो सबक दें, आपको जो वो पढ़ने के लिए कहें, तो इससे बहुत तेज़ी से रूहानियत बढ़ती है। और अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मेरी रूहानी ताकत बढ़ जाए, तो आसान सा, बहुत ही आसान सा अमल है और बहुत ही आसान उसका तरीका है। एक तो आप सबसे पहले जो 5 वक़्त की नमाज है, जब बंदा तकबीर उला के साथ वो नमाज पढ़ता है और वो एक तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, यानी 5 वक़्त की नमाज और एक तहज्जुद की नमाज, तो समझ लें कि वो सबसे पहले अल्लाह पाक उसको एक अपना वली बना देते हैं।
کہ یہ ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے تھے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دین کا کام لیا، اور نظام و دین کے اندر انہوں نے جو دین کا کام شروع کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے 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 مجاہدے کیے۔ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہہ لیں، یا آپ پڑھنے میں بہت ٹائم تک بیٹھے رہتے ہیں، مجاہدہ کہہ لیں، یعنی کسی بھی تکلیف کو برداشت کرنا روحانیت بڑھانے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ تو اس سے یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بڑے بڑے وظیفے کیے، لیکن جو نور مجھے تہجد کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے ملا، وہ مجھے بڑے بڑے وظیفوں سے بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے ایک روحانی طریقہ یہ والا ہے، اور ایک روحانی طریقہ دوسرا ہے کہ وہ ننگا پھرنا اور گلے کے اندر تعویذ ڈالنا یا تسبیحاں ڈالنا، کسی دربار کے آگے بیٹھ جانا، کچھ نہ کھانا، اور اس طرح کی نمازیں نہ پڑھنا اور ناپاک رہنا، یعنی یہ بھی روحانیت ہے، لیکن یہ شیطانی روحانیت بڑھاتا ہے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی روحانیت پہ، تو آپ 5 وقت کی نماز اور ایک تہجد کی نماز، اور تہجد میں قرآن کو دیکھ کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو دیکھ لیں، صرف اور صرف 8 دن اس عمل کو آپ کر لیں، 8 دن اس عمل کو کر لیں۔ اور دوسری نظروں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت آپ اگر کرتے ہیں تو نظر کہتے ہیں کہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑتا ہے اس کا عکس دل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو نظروں کی حفاظت یعنی 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز، اور تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور نظروں کی حفاظت کرنا۔ اور ایک جو ہمارے مشائخوں نے ایک عمل بتایا ہوا ہے کہ یہ 3 وظیفے، درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفر اللہ، استغفار، یہ جو بندہ 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ کثرت میں آ جاتا ہے، اور اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اسے اپنا ولی نہ بنا دے۔ تو اس لیے اپنی روحانی طاقت اس طرح بڑھائیں، اور اس کے بعد میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اس کے بعد اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی وظیفہ کریں گے، اس کی نورانیت بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ سورۃ مزمل پڑھیں گے تو اس کی نورانیت بھی آپ کو ملے گی، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے اور دھیان جما کے پڑھیں گے، اس سے بھی آپ کو نورانیت ملے گی، اور یہ وہ نورانیت ہوگی جو آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گھر آئے، بچوں میں مشغول ہوئے، ہنسی مذاق شروع ہوا، تو خود کو کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو ایسے کہتے کہتے باہر آ گئے، اور آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کہ کیا ہوا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کس طرح منافق ہو گیا؟ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور گھر میں ہے تو ساری کیفیت، یہ کیفیت تو میری بھی بنتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں چلے گئے، جب گئے تو سارا معاملہ جب آپ کے سامنے پیش کیا اور سارا معاملہ بتایا، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری ہر وقت یہ کیفیت بن جائے، دل ڈرا ہوا ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ سے راستوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، یعنی جس کے ساتھ فرشتے مصافحہ کریں تو روحانیت کیوں نہیں ان کی طرف آئے گی۔ تو اس لیے روحانیت بڑھانے کے لیے کسی اللہ والے کا بیعت ہو جائے اور ان کی مجلس میں بیٹھے، اور 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز اور تہجد میں قرآن کو دیکھ کے پڑھنا،
اور تیسرا کلمہ 300 مرتبہ درود شریف 300 مرتبہ اور 300 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھنا انشاءاللہ اس کو صرف اور صرف 8 دن کرنا 8 دن کے بعد آپ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے کہ مجھے روحانیت ملی ہے مجھے روحانیت محسوس ہوئی ہے اور پھر یہی روحانیت تھی جس کی بدولت صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دریائے دجلہ کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور پانی کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایرانیوں نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ دیوانند کے دیو آ گئے نا دیو نہیں تھے وہ تو انسان تھے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی برکت سے ان کے اندر روحانیت ایسی آ چکی تھی کہ پانی بھی ان کی ہیلپ کر رہا تھا کیا نام ہے جنگل کے درندے بھی ان کی زبان سمجھ رہے تھے اور وہ جس طرف جا رہے تھے اللہ کے فضل سے وہ کام ہوتا جا رہا تھا تو اس لیے کسی بھی اللہ والے کی مجلس میں جائیں اور وہاں پہ آپ یہ شروع کریں انشاءاللہ آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی پھر اس کے بعد آپ اگر کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو اللہ پاک ایسے دیں گے جیسے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اعمال کرتے رہیں گھر میں بیٹھ کے آپ روحانیت کو بڑھاتے رہیں گھر میں بیٹھ کے آپ اپنے بچوں کی روحانیت بڑھاتے رہیں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے دل سکون اطمینان میں ہوگا خوشی ہوگی اطمینان ہوگا اور پریشانیوں سے بچیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ